ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ دوزخیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے، اسے خطاکار لوگ ہی کھائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پکڑنے اور توق ڈالے جانے کی جگہ پر کافر کا کوئی دوست نہیں جو اسے کچھ نفع پہنچائے یا اس کی شفاعت کرے، اور نہ اس کے لیے دوزخیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے، اور اس پیپ کو کفار ہی کھائیں گے جو کہ خطا کار ہیں۔ قیامت کے دن کفار کا کوئی دوست نہ ہونے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ ترجمہ، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اور جہنمیوں کی پیپ کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جہنمیوں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں انڈیل دیا جائے تو وہ پوری دنیا والوں کو بدبودار کر دے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ تفسیر صراط الجنان۔ قیامت کے واقع ہونے اور سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ مشرکین قرآن پاک کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ہرگز درست نہیں۔ مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہاں ما تبصرون اور ما لا تبصرون کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، ان سے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی قسم جنہیں تم دیکھ سکتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 2، ما تبصرون سے دنیا اور ما لا تبصرون سے آخرت مراد ہے۔ نمبر 3، ما تبصرون سے مراد وہ چیزیں ہیں جو زمین کے اوپر موجود ہیں، اور ما لا تبصرون سے وہ چیزیں مراد ہیں جو زمین کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 4، ما تبصرون سے اجسام مراد ہیں اور ما لا تبصرون سے روحیں مراد ہیں۔ نمبر 5، ما تبصرون سے ظاہری نعمتیں مراد ہیں اور ما لا تبصرون سے باطنی نعمتیں مراد ہیں۔ ان کی تفسیر میں مفسرین کے اور بھی قول ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے ہی معنی مراد ہوں۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ بے شک یہ قرآن ضرور ایک معزز رسول سے باتیں ہیں، اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، تم بہت کم یقین رکھتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی بات ہے، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دیکھی جانے والی اور نہ دیکھی جانے والی چیزوں کی قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں ہیں جو ان کے رب عز و جل نے فرمائی، اور قرآن کسی شاعر کی بات نہیں ہے جیسا کہ کفار کہتے ہیں۔ تم بالکل بے ایمان ہو اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ قرآن نہ شعر ہے اور نہ اس میں شاعریت کی کوئی بات پائی جاتی ہے، اور قرآن نہ کسی کاہن کی بات ہے جیسا کہ تم میں سے بعض کافر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں۔ تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، نہ اس کتاب کی ہدایات کو دیکھتے ہو، نہ اس کی تعلیموں پر غور کرتے ہو کہ اس میں کیسی روحانی تعلیم ہے، اور نہ اس کی فصاحت و بلاغت اور بے مثال اعجاز پر غور کرتے ہو جو یہ سمجھ سکو کہ یہ کلام سارے جہانوں کے رب عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔